الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا لیسن نمبر 10 جو کہ ایک نظم ہے، پہلے کام بعد آرام۔ تو اس کو میں پڑھوں گی، ایک ایک بند پڑھوں گی اور اس کی تشریح کرتی جاؤں گی ساتھ ہی ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ بند میں پڑھ رہی ہوں۔ کام کے وقت جو آرام کیا کرتے ہیں، آخر کار وہ ناکام رہا کرتے ہیں۔ سخت نادان ہیں وہ لوگ، برا کرتے ہیں۔ ہم تو داناؤں سے یہ قول سنا کرتے ہیں، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس شعر میں جو ہے شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جو لوگ کام کے وقت آرام کرتے ہیں وہ جو ہے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ کام کے وقت آرام کرنے والوں کو کبھی بھی خوشی نہیں ملتی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بیوقوف احمق ہوتے ہیں، اور سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کرنا چاہیے۔ تو دوسرا میں پڑھ رہی ہوں بند۔ لطف آرام میں ملتا ہے بہت کام کے بعد، کام کرنے میں مزہ آتا ہے آرام کے بعد۔ دن کو جو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد۔ دور راحت کا مزہ تلخی ایام کے بعد، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ تو اب اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کام کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے اس میں کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، اور آرام کے بعد کام کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ جو دن میں سوتا ہے وہ رات میں سونے کا لطف یعنی کہ مزہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ پریشانی اٹھانے کے بعد جو آرام ملتا ہے اس کا مزہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، بہت ہی انوکھا ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے کام بعد میں آرام کا طریقہ بہت اچھا ہے۔ تو ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ تو دیکھیے تیسرا بند ہے، جس کو آرام سے ہر وقت سروکار رہے، فکر آرام میں جو کام سے بیزار رہے۔ کیا تعجب ہے وہ مفلس و نادار رہے، کاہل و خستہ بدرماندہ و لاچار رہے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ تو اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہر وقت آرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور آرام ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا کام میں دل نہیں لگتا۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ بدحالی، مفلسی، پریشانی، ناداری، مصیبت اور محض مجبور ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے پہلے کام بعد میں آرام کرنا چاہیے۔ اب چوتھا بند ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے چوتھے بند میں، چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، ہار جاتے ہیں سدا سستی و غفلت والے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ تو اس بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمت والے کبھی بھی اپنا کام جو ہے ادھورا نہیں چھوڑتے، اور ٹھیک اسی کے خلاف جو راحت کرنے والے، آرام کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنا کام پورا نہیں کرتے۔ محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور سستی اور لاپرواہی کرنے والے ہمیشہ ناکامیاب ہوتے ہیں یعنی فیل ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے کام اور بعد میں آرام کرنا چاہیے۔ تو اس نظم کے شاعر ہیں تلوک چند محروم، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم معنی کریں گے۔ الفاظ ہیں یہ، اور یہ معنی، اس کو میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجیے گا اچھی طرح سے۔ نادان، ناسمجھ، کم عقل، دانا، سمجھدار، عقل مند، آخر کار، نتیجے کے طور پر، بالآخر، جسے انگلش میں ہم بولتے ہیں ایٹ لاسٹ، قول، بات، بیان، دور راحت، آرام کا دور، آشائش کا زمانہ، لطف، مزہ، تلخی ایام، کڑواہٹ کے دن، تکلیف کے دن، سروکار، واسطہ، تعلق، فکر آرام، آرام کی فکر، بیزار، اکتایا ہوا۔ اب نیکسٹ صفحے پہ ہم چلیں گے۔ تعجب، حیرت، مفلس، غریب، فقیر، نادار، کاہل، سست، کام چور،
خستہ، خراب، بدحال، تنگ دست، تھکا ماندہ، درماندہ، ناچار، عاجز، لاچار، مجبور، بے بس، ادھورا، نامکمل۔ بازی لے جانا محاورہ ہے، یعنی جیت جانا، فتح پانا۔ غفلت، لاپرواہی، بے خبری۔ تو یہاں پر ہمارے الفاظ معنی ہو گئے پورے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہے سوچیے اور بتائیے۔ یہاں پر ہمارے سوالات ہو جاتے ہیں شروع۔ اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، وقت پر کام نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وقت پر کام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے اور وہ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس قول پر عمل کرنا چاہیے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پہلے کام بعد میں آرام کے قول پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے، آرام میں لطف کب حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے، کام کرنے کے بعد آرام کرنے میں بہت لطف حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، شاعر نے صرف آرام کرنے والوں کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ شاعر نے صرف آرام کرنے والوں کے لیے مفلس، نادار، کاہل و خستہ حال، درماندہ اور لاچار وغیرہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اس نظم میں محنت سے کام کرنے والوں کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ اس نظم میں محنت سے کام کرنے والوں کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے محنت کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، محنت کرنے والے لوگ ہمت والے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کو ادھورا نہیں چھوڑتے، محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ چھٹا سوال ہے، سستی اور غفلت سے کام کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ سستی اور غفلت سے کام کرنے والے ہمیشہ بازی ہار جاتے ہیں اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں اور زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ہم اگلا کویشچن دیکھیں گے۔ تو دیکھیے 7واں سوال ہے، پہلے کام بعد میں آرام کی تکرار سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ تکرار یعنی بار بار اس لفظ کو دہرانا۔ شاعر بار بار کام پہلے اور آرام بعد میں کرنے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ اسی صورت میں ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور انسان کو مسلسل جدوجہد اور عمل پیہم کا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارے 7 سوالات ہو گئے مکمل۔ دیکھیے 7 سوالات ہمارے یہاں پر ہو گئے مکمل۔ اب اگلے صفحے پر ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے اس صفحے پر ہمیں مصرعے مکمل کیجیے۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے مکمل کر دیے ہیں۔ پہلا ہے، دیکھیے یہ ہم تو داناؤں سے یہ ڈیش سنا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے دیکھ لیجیے گا۔ ہم تو داناؤں سے یہ قول سنا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے، دن کو سویا تو کیا سوئے گا وہ شام کے بعد میں، کیا تعجب ہے کہ وہ مفلس و نادار ہے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے ہو گیا مصرعہ مکمل۔ اس کے بعد نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ لفظ دیے ہوئے، ان کے جملے بنانے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے۔ یہ دیکھیے گا الفاظ ہیں، یہ پہلا ہے، بیزار ہونا، تمہاری کرتوتوں سے سبھی تم سے بیزار ہیں۔ بازی لے جانا، کوشش کرنے والے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ ہار جانا، سستی اور غفلت والے ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ نادان دوست جی کا جنجال ہوتا ہے۔ غفلت کرنے والوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب اگلا دیکھیں، یہاں پر ان مصرعوں کو صحیح کر کے لکھیے۔ تو مصرعے میں صحیح کرنے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے مصرعے صحیح کر دیے ہیں، دیکھیے گا یہ صحیح ترتیب میں ہے۔ چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے، بازی لے جاتے ہیں
جو لوگ ہیں محنت والے، ہار جاتے ہیں سزا سستی اور غفلت والے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ہے، یاد کیجئے اپنی پسند کے 2 بند یاد کیجئے۔ تو جو بھی 2 بند آپ کو اچھی طرح سے جو اچھا لگ رہا ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ سورج، چاند، ستارے مقررہ وقت پر اپنے کام انجام دیتے ہیں، اسی لیے ساری کائنات کا نظام اچھی طرح چل رہا ہے۔ اسی طرح زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کام کے وقت پوری توجہ سے کام اور آرام کے وقت آرام، یہی زندگی کی کامیابیوں اور خوشیوں کا سنہری اصول ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا یہ والا چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ حافظ۔